اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان اللہ وما انا من المشرکین صلوات اللہم صلی اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج اللہ سلامت مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر عزاداران سید الشہداء اس سال کے عاشورہ محرم میں عشر اولیٰ میں بصیرت عاشورائی کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری۔ آپ کی خدمت میں اس موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک یوسف کی 108 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے، قل اے نبی آپ کہیں، کیا کہیں، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، بلاتا ہوں، علی بصیرتن،
بنیاد اس دعوت کی بصیرت پر ہے. بصیرت رکھتا ہوگا تو اسے پیغمبر کی دعوت سمجھ میں آئے گی. اگر بصیرت نہیں رکھتا ہوگا تو چاہے پیغمبر کے ساتھ ہو، صبح و شام رہے، پیغمبر کو دیکھتا رہے، سنتا رہے، ملتا رہے، لیکن اگر بصیرت نہیں ہے اسے دعوت کبھی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی. بصیرت ایک ایسی قوت ہے، بصیرت ایک ایسا نور ہے، اس کی جو کیفیت ہے وہ یہ کہ یہ بصیرت اگر ایجاد ہو جائے یہ حجاب کون و مکان کو ختم کر دیتی ہے. حجاب کون و مکان یعنی کیا؟ سوال میرا تمام جتنے بھی ہمارے برادران اہل سنت ہیں، مسلمان، شیعہ، سب سے جو قرآن کو مانتے ہیں، پیغمبر کہہ رہے ہیں ہاذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں، علی بصیرتن، بصیرت کے اوپر، انا ومن اتبعنی، میں اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں. سوال یہ جو سبیل ہے جب پیغمبر اپنی حیات میں کہہ رہے ہوں گے تو سننے والوں کو پتہ ہے ہاذہ سبیلی. کیوں؟ غور کیجئے گا، ایک مقام ہے جو یہاں عرض کروں گا اور تھوڑا سا تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا. کل کا مطلب بھی اپنی جگہ رکا ہوا ہے، اس کو بھی میں نے کنٹینیو کرنا ہے. مرحلہ یہ ہے، یہ ہاذہ سبیلی، یہ ہاذا اس میں اشارہ ہے، اتنا تو بہرحال ہم سب کو اندازہ ہے. ہاذہ یعنی آپ انگلش میں کہتے ہیں دس، مثلا یہ دس لگا کر، یہ ہاذا لگا کر، انگلش کا تو مجھے نہیں پتا، اردو کا بھی میں نہیں جانتا، لیکن عربی چونکہ زبان فصاحت اور بلاغت ہے، عربی کا مرحلہ یہ کہ جب آپ نے اشارہ کر دیا تو اشارہ مشار الیہ چاہتا ہے. ہاذہ اشارہ ہے، مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے. اب عربی فصاحت اور بلاغت یہ کہتی ہے کہ یہ ہاذہ مشار الیہ کو معین اور مشخص کر دیتی ہے، اسپیسیفائڈ کر دیتی ہے. اگر اسپیسیفائڈ نہ ہو تو پھر کبھی بھی آپ ڈائریکشن جہاں اشارہ کیا ہوگا لا متناہی طور پر جاتے جائیں. وہ کہتے ہیں جہاں تک پھر جا رہا ہے اشارہ جاتے جاؤ. لہذا اشارہ ضروری ہے، محدود کرتا ہے، مشخص کرتا ہے، تبھی اشارہ ہے. لہذا عربی میں اس میں اشارہ اسماء معرفہ میں آتا ہے. کیوں معرفہ میں آتا ہے؟ اس لیے کہ یہ اسپیسیفائی کر دیتا ہے. جیسے ہی اسپیسیفائی ہوتا ہے نکرہ ختم ہو جاتا ہے، معرفہ شروع ہو جاتا ہے. معرفہ کا ایک معنی عام طور پر اگر آپ اپنے ذہنوں میں لانا چاہیں، یعنی وہ جو معرفت کے دائرے میں آ جائے، جس کی معرفت مقصود ہو. بس یہ ہاذہ کیا کرتا ہے؟ ہاذہ کا کام ہے کہ یہ اپنے مشار الیہ جس کو اشارہ کیا جا رہا ہے اس کو اسپیسیفک کر دیتا ہے. اب جب یہ اسپیسیفک کر دیتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ کوئی اس مطلب کو تبدیل نہیں کر سکتا. اب میں اس کی مثال سورہ مبارکہ یوسف سے ہی دوں گا اور پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. ثانیاً اسی کے ساتھ جو مطلب عرض کرنا چاہتا ہوں دوسرا وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو ادعات ہیں، اس کے جو دعویٰ ہیں فصاحت اور بلاغت کے، اس میں ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں اضافی گفتگو کہیں نہیں ہے. قرآن نے اضافی لفظ استعمال نہیں کیے. لہذا جہاں کہیں پر بھی قرآن میں الفاظ کی تکرار ہوئی ہے، مثلا سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ کہتے ہیں بھئی اتنی مرتبہ اللہ نے کہا، ایک دفعہ کہہ دینا کافی نہیں تھا؟ علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر ایک دفعہ کہہ دینا کافی ہوتا تو خدا ایک ہی دفعہ کہتا. تو کب بار بار کیوں کہا؟ کب بار بار اس لیے کہا کہ ہر آیت تمہاری معرفت کے ایک درجے کو بلند کرے گی، اس درجے کے اعتبار سے تم کہو گے سبحان ربی الاعلی.
خود بخود کہو گے، یہ سبحان تمہارے اندر سے نکلے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کا جواب جو آپ نے سبحان سے دینا ہے. اب یہ تمہاری معرفت. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. خدا آپ لوگوں کو توفیق دے، گلگت بلتستان جائیں آپ انشاءاللہ، پاکستان کی شمالی علاقہ جات میں سیر و تفریح کے لیے. تو ایک منظر وہ ہوتا ہے جو آپ کو جہاں آپ کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے دکھائی دے رہا ہوتا ہے. اب جیسے ہی آپ پہاڑ پہ چڑھنا شروع کرتے ہیں، ہر کچھ اونچائی پر جا کر آپ جب پلٹ کر دیکھتے ہیں تو منظر مختلف ہو جاتا ہے. کیوں؟ جتنی آپ اونچائی پر جاتے جائیں گے آپ کا ہورائزن اتنا وسیع ہوتا چلا جائے گا. جتنا ہورائزن وسیع ہوگا اتنا منظر تبدیل ہو جائے گا. اب بعض علاقے واقعاً ایسے ہیں کہ آپ ہر کچھ اونچائی پر جا کر جب پلٹ کر دیکھیں گے تو آپ کہیں گے واہ سبحان اللہ. ہر الگ مرحلے پہ ایک الگ جہان معرفت ہے. آپ دیکھیں گے تو جب دیکھیں گے تو ہر جگہ آپ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. سورہ رحمان اسی طرح سے ایک سمجھ لیں پہاڑی ہے معرفت کی. اب آیت با آیت جس کو سمجھ آتا چلا جائے گا وہ ہر اگلی آیت کی منزل پر کہہ رہا ہوگا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. لہذا ہر اسٹیپ کے اعتبار سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے. حتیٰ علماء یہ فرماتے ہیں کہ 114 اگر جگہ قرآن میں بسم اللہ آیا ہے تو حتیٰ بسم اللہ کو اس سورہ کے معنی میں جب ڈھال کر دیکھیں گے ہر مرتبہ بسم اللہ کا معنی خود بخود آپ کے لیے تبدیل ہو جائے گا. لہذا قرآن میں اضافی گفتگو نہیں ہے، اضافی حرف نہیں ہے. اب جب اضافی لفظ نہیں ہے تو بعض مقامات پر یہ سوال آتا ہے کہ آیا یہ جو جملہ کہا تھا یہ اس لفظ کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے یا نہیں. ان میں سے ایک مقام یہ ہے مثلا کیا پیغمبر کو اگر خدا یہ کہتا ہے یہ کہو کہ مثلا حاضی کی جگہ سبیلی میرا راستہ ہے، ادعو یا ادعو الی اللہ علی سبیلی، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اپنے راستے پر. حاضہ نہ کہیں، حاضی نہ کہیں، اشارہ نہ کریں تو کیا فرق پڑے گا؟ اور میں اشارے کے لیے مرحلہ آپ کی خدمت میں ایک مقام پر عرض کروں گا، مثال دوں گا، پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا. یہی ایگزیکٹلی کیفیت ہے سورہ یوسف میں ہی، جہاں حضرت یوسف جب ان کے بھائی آئے پتہ لگ گیا کہ یہ حضرت یوسف ہیں. اب جب وہ آئے تو آ کر انہوں نے حضرت یوسف کو حضرت یعقوب کی کیفیت بتائی کہ بھائی آپ کے غم میں روتے روتے بابا کی آنکھیں وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ. انشاءاللہ ایک مطلب آئے گا وہاں میں عرض کروں گا دوبارہ. حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا نہیں ہوئے تھے، اس کو کنفرم کر لیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ نابینا ہو گئے تھے، نہیں، نابینا نہیں ہوئے تھے، کیونکہ نابینا ہونا عیب ہے اور خدا معصوم کو عیب دار نہیں بناتا. معصوم خدا کی بہترین احسن مخلوق کا احسن ڈیزائن ہے. لہذا معصوم میں کبھی بھی نہ جسمانی عیب ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہوگا. معصوم میں جسمانی عیب کبھی نہیں ہوگا. معصوم میں عقلی عیب کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر عقل میں عیب آ جائے تو معصوم سے پتہ ہی نہیں لگے گا کہ جو وہ بتا رہا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے. لہذا عقلی عیب نہیں ہوتا تو معصوم نہ کبھی اس کو ہذیان ہوگا، نہ کبھی نسیان ہوگا، نہ کبھی شک ہوگا، نہ کبھی شبہ ہوگا، نہ کبھی جادو اس پر اثر کرے گا. وہ ہمارا ایمان اس پر ہے. کیوں؟ ایک لحظے کے لیے بھی اگر آپ معصوم کی عقل پر شک کریں گے پورا قرآن اور شریعت مشکوک ہو جائے گی. لہذا ہمارے ہاں یہ مباحث نہیں پائے جاتے کہ مثلا اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور لیلۃ القدر بتا دیا تھا. پیغمبر باہر نکلے، 2 آدمی لڑائی کر رہے تھے، پیغمبر کو بھول گیا. یہ اسرائیلیات ہیں، یہ مذاق ہے، یہ توہین نبوت ہے. جس نبی کو اتنے فاصلے پر چیزیں یاد نہ رہتی ہوں، نہ حضرت کے ساتھ چاہتا ہوں، جو اتنے سے مقام پر لیلۃ القدر عام رات نہیں ہے. جو بھی معذرت کے ساتھ، یہ میں بعض اوقات سخت الفاظ کا عادی نہیں ہوں لیکن مجبور ہو جاتا ہوں.
کہ جو بھی جاہل یہ کہہ رہا ہے کہ شب قدر ایک عام سی رات ہے، اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہوئی، تو مجھے مجبوراً اس کے بارے میں یہ کہنا پڑے گا کہ اس نے شاید شب قدر کا ترجمہ صحیح پڑھا نہیں ہے، اسے پتہ نہیں لگا کہ شب قدر میں خدا کہہ رہا ہے، ورنہ یہ جملہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس کا ترجمہ اتنا بھاری ہے، تمام ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں تمام امر لے کر اللہ کے اذن سے۔ کسی کو یہ مطلب واقعاً سمجھ میں آ جائے تو لیلۃ القدر کا ادراک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میرا موضوع نہیں ہے لیلۃ القدر، کبھی ماہ مبارک میں آپ کی خدمت میں آنا ہوا تو وہاں پہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن آج اشارہ ضرور کر دوں گا۔ یاد رکھیے گا، ادراک لیلۃ القدر کا تعلق چونکہ امر نازل ہوتا ہے، ادراک لیلۃ القدر کا تعلق اسی صاحب امر کے ادراک کے ساتھ ہے۔ جاگنا جو شب میں ہے، وہاں پر بیداری، جسم کی بیداری اشارہ ہے قلب کی بیداری کے لیے۔ یہ جو کہا نا تمام شب جاگنا، یہ جاگنے سے مراد فزیکلی نہیں، فزیکلی کا ثواب ہے لیکن فزیکل پہلا سٹیپ ہے، اشارہ ہے قلب کی بیداری کی طرف۔ اور قلب اگر بیدار ہو کر صاحب امر کو درک کر لے تو جو صاحب امر کو درک کرتا ہے لیلۃ القدر کا ادراک اسی کو ہوتا ہے۔ اور جس کو لیلۃ القدر کا ادراک ہو جائے اسے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پر لیلہ سے مراد رات نہیں ہے، قدر سے مراد معلومات نہیں ہیں، لہٰذا امام نے جس کو اس مطلب کا اہل جانا تھا اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ لیلہ سے مراد جدتنا فاطمہ اور قدر سے مراد پروردگار کی موت ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے گا، پیغمبر پر یہ کیفیات طاری نہیں ہوتی، وہ مقصود نہیں ہے بتانا، نہیں چاہتے شریعت میں، خدا نہیں چاہتا کہ آپ کو پتہ لگے۔ اب اس کے بعد کیا فلسفہ ہے وہ اپنی جگہ عرض کروں گا، 3 شبیں کیوں کہی ہیں، کیا مقصد ہے وہ اپنی جگہ مقام، لیکن اصل ادراک لیلۃ القدری صاحب امر کے ادراک کے ساتھ ہے۔ جسے صاحب امر کا پتہ لگ جائے اسے لیلۃ القدر خود بخود حاصل ہو جاتی ہے، وہ مقام الگ۔ اب یہ جو مرحلہ ہے، پیغمبر پر کبھی بھی عیب نہیں آتا، نہ جسمانی عیب، نہ عقلی عیب، اور نہ ہی کبھی معصوم کے لیے نسبی عیب ہو سکتا ہے۔ معصوم کے نسب میں کبھی عیب نہیں ہو سکتا، لہذا معصوم کی نہ ماں کافرہ ہو سکتی ہے اور نہ باپ کافر ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، نہ کافر ہو سکتے ہیں اور نہ ہی کبھی اس نسب کے اندر کوئی بھی غیر از حلال سلسلہ آ سکتا ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ پس معصوم میں یہ 3 عیب کبھی نہیں ہوں گے۔ حضرت یعقوب نابینا نہیں ہوئے ہیں لیکن حضرت یوسف کے جدائی میں اتنا گریہ کیا ہے کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ آنکھیں سفید ہو گئیں یعنی کیا؟ نابینا نہیں ہوئے ہیں لیکن آنکھوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ چہروں کو پہچان نہیں پاتے، فرق نہیں کر پاتے چہروں میں۔ نابینا نہیں ہوئے ہیں، صرف یہ کہ دور سے چہرہ ایگزیکٹلی بلر ہو جاتی ہے چیزیں، بس اس سے زیادہ نہیں، لیکن یہ کیفیت ہوئی ہے حضرت یعقوب کی۔ سارے مسلمان، خود قرآن کہہ رہا ہے بھائی آپ کے لیے روتے روتے یہ حاصل ہو گیا، تو اس کے بعد بھی مسلمان ہم سے پوچھتا ہے کہ رونے کی دلیل کیا ہے؟ اگر یاد رکھیے گا، اگر یعقوب، آپ کو پہلے دن کی گفتگو اگر یاد ہو تو میں وہاں سے جوڑ رہا ہوں، اگر جناب ہاجرہ پانی کے لیے دوڑ رہی ہوتی تو کنواں ملتا، پانی نہیں تھا، وہاں حضرت ہاجرہ کی سعی کا تعلق ولایت کا دفاع تھا۔ یہ ولایت کے دفاع کا اثر تھا کہ اللہ نے ہاجرہ کو کنویں تک نہیں پہنچایا بلکہ ایسا چشمہ جاری کر کے دیا جو قیامت تک جاری رہنے والا ہے۔
تو یہ نکات ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف خدا خود کہہ رہے فی وادی غیر ذی زرع، ایسی وادی نہ جس میں دانہ ہے، نہ پانی ہے، نہ آب ہے، نہ گیا ہے، نہ کوئی پودا ہے، نہ پانی، کچھ نہیں ہے۔ جہاں کچھ نہیں ہے وہاں اگر ولی کی دفاع اور نظام ولایت کے دفاع کے لیے ایک خاتون اپنے پورے وجود سے صحیح کر دے، خدا اسی زمین سے قیامت تک جاری ہونے والا چشمہ جاری کر دیتا ہے۔ تو آج اگر دفاع نظام ولایت میں کوئی امت پوری طرح سے باہر نکلی ہوئی ہو اور اپنی جان، مال، اولاد سب قربان کرنے کے لیے خدا کی بارگاہ ہمیں کھڑی ہو، تو پھر آخری حجت کا ظہور کیسے نہیں ہوگا؟ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ حضرت حاجرہ پانی میں، اسی طرح سے حضرت یعقوب کا گریہ بیٹے کے لیے نہیں ہے، بیٹے کے لیے نہیں رو رہے، کس لیے رو رہے ہیں؟ ولی سے جدائی کے لیے۔ یہ جو ولی سے جدائی کا غم ہے، یہ وہ غم ہے جو عبادت بن جاتا ہے، ولی سے جدائی کا۔ ہمارا بھی گریہ، ہم اپنے مردے کو نہیں روتے، یہ تمہیں کیوں نہیں سمجھ میں آیا ہے؟ ہم اپنے مردے کا بھی غم 3 دن سے زیادہ نہیں مناتے۔ جس کا غم اس کی شہادت سے پہلے رسول نے بنایا ہے، اس کا حق ہے کہ اس کا غم قیامت تک منایا جائے۔ اپنے کا نہیں ہے، عزاداری ہمارے کا نہیں ہے، عزاداری پیغمبر اور خدا کے ولی کا غم ہے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت یعقوب ولی کے لیے، لیکن ولی کے لیے بھی اتنا روئے ہیں کہ وہ بیضت آئینہ ہو۔ اب رونا بھی ولی کے لیے ہے۔ آنکھیں پھر بھی سفید ہو گئیں۔ اب جب سفید ہو گئیں، بھائیوں نے آ کر جب پتہ لگ گیا، کہا حضرت یوسف سے۔ اب حضرت یوسف کون ہیں؟ عزیز مصر۔ مصر کی ایڈمنسٹریشن، مصر کے خزانے، مصر کے انتظام حضرت یوسف کے اختیار میں ہیں۔ اب میں سارے یہ جتنے بھی وسیلے کے منکر ہیں، ان سب کو ایک ہی دفعہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت یعقوب کو آنکھوں کا مسئلہ تھا، بھائیوں نے حضرت یوسف کو بتایا، ادھر بھی نبی ادھر بھی نبی، دونوں ہی نبی ہیں۔ ایک بیمار ہے، دوسرے کو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ خوب آپ کے حساب سے جب پتہ لگا ہوگا حضرت یوسف کو کہ بابا کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، اپنے زمانے کی سپر پاور، اب یہ کبھی تاریخ کا موضوع رہا تو عرض کروں گا، میرا اپنا ذاتی، البتہ میرا موضوع نہیں ہے، میں بعض موضوعات میں چھلانگیں لگا دیتا ہوں، جسارت کرتا ہوں، لیکن کاش ہمارے پاس آرکیولوجی کا کوئی بچہ ہو کہ جو آرکیولوجی پر کام کر رہا ہو، تو میں اس کو یہ مشورہ دوں گا کہ مصر کے احرام کی ساخت کو حضرت یوسف کے زمانے کے قحط سے جوڑ کر دیکھے۔ اب نہیں ہے لیکن بہرحال بات ہم نے کہہ دی۔ احرام مصر کا ایک اہم تعلق حضرت یوسف سے ہے، ہو سکتا ہے، پاسبلٹی اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنے زمانے کی سپر پاور ہے مصر۔ اس سپر پاور کے عزیز مصر ہیں جناب یوسف، یعنی کیا اس زمانے کا سارا کنٹرول بڑا جتنا بھی ہے وہ حضرت یوسف کے اختیار میں۔ تو جب بابا کے بارے میں پتہ لگا کہ بابا کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، حضرت یوسف کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ بھئی دنیا کا اس زمانے میں جو بہترین طبیب تھا، اس کو کہتے بہترین میڈیسن لے کر میرے بابا کے پاس جاؤ، علاج کرو، یا بابا کو لے آؤ ہمارے پاس، دنیا کے بہترین ہسپتال، بہترین حکیم، بہترین دوا، ہم علاج کر دیں گے۔ کیا حضرت یوسف نے؟ نہیں کیا۔ نبی ہیں اللہ کے، مستجاب الدعویٰ ہوتے ہیں، تو اپنے بابا کے لیے دعا کر دیں۔ نبی مستجاب، البتہ خود حضرت یعقوب مستجاب الدعویٰ ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ حضرت یعقوب نے دعا نہ کی ہو کہ پروردگار میری آنکھوں کو ٹھیک کر دے، لیکن اللہ نے حضرت یعقوب کی آنکھوں کی شفا دعا میں نہیں رکھی۔ دعا ضائع نہیں ہوتی، یہ میں بچوں کو اکثر اس مقام پر آ کر یہ بتاتا ضرور ہوں کہ اگر آپ کی کوئی اسپیسیفک دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ پروردگار کا کام ہے کہ وہ یہ طے کرے گا کہ وہ چیز آپ کی مصلحت میں ہے یا نہیں۔
اور وہ آپ سے اتنی محبت ضرور کرتا ہے کہ اگر وہ چیز آپ کی مصلحت میں نہیں ہوگی تو آپ جتنا مرضی الہا کر لیں وہ کبھی بھی آپ کو وہ چیز نہیں دے گا. بالکل اس محبت کرنے والی ماں کی طرح سے کہ جس کا بچہ تڑپ تڑپ کر تیز دھار چھری مانگ رہا ہو تو ماں بچے کے رونے کو نہیں دیکھتی, وہ یہ دیکھتی ہے کہ چھری اس کی ہلاکت کا باعث بن جائے گی. وہ اس کا رونا تڑپنا برداشت کر لیتی ہے, چھری اس کے ہاتھ میں نہیں پکڑاتی. جب ماں اتنی محبت کرتی ہے تو جو 70 گنا محبت یا اس سے زیادہ کرتا ہے وہ اپنے بندوں کو کبھی. لہذا اگر آپ کے مسلسل اصرار پر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو مایوس نہ ہوں, اور ثانیاً یاد رکھیں اس کا کوئی نہ کوئی سبسٹیچیوٹ خدا اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے, کہ جو انشاءاللہ موضوع رہے گا تو پھر تفصیل سے عرض کریں گے. اب حضرت یعقوب بھی نبی ہیں, یقیناً دعا کر رہے ہوں گے, لیکن چونکہ ایک مصلحت نہیں ہے, دوسرا اللہ نے یعقوب علیہ السلام کی شفا کو دعا میں نہیں رکھا, لہذا نہ دعا سے شفا ملی, نہ حضرت یوسف نے طبیب بھیجا, دوائی بھیجی, نہ کچھ بھی نہیں. کیا ہوا جب انہوں نے کہا بابا کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں, حضرت یوسف نے کیا کہا یہ میری قمیص, حاضی قمیص, حاضا قمیص, یہ میری قمیص, یہ قمیص میری لے جاؤ اور اس کو بابا کے چہرے پر ڈالنا. اب یہاں پر حاضا کیوں کہا؟ اگر وہ کہتے میری قمیص لے جاؤ, اذهبوا بقمیصی, میری قمیص لے جاؤ, جملہ مکمل ہے یا نہیں؟ بے قمیصی کہہ دیا تو میری قمیص ہے. کیوں کہا اذهبوا بقمیصی حاضا, میری یہ والی قمیص لے کر جاؤ؟ یہ والی کہنا ضروری تھا کیا؟ کہاں ضروری تھا؟ کیوں ضروری تھا؟ کہ اس لیے ضروری تھا کہ اگر حضرت یوسف کہتے اذهبوا بقمیصی, میری قمیص لے جاؤ, یہ بچوں کو بتا دوں عربی میں ہی یہ جو آپ قمیص کو قمیص کہتے ہیں یہ عربی سے ہی آیا ہے, اردو سے وہاں نہیں گیا, اردو میں قرآن نہیں پڑھ رہا, قمیص عربی کا ہی لفظ ہے. اذهبوا بقمیصی, میری یہ والی قمیص, حاضا یہ والی لے کر جاؤ. کہا بھئی حاضا کیوں کہا ہے جب یہ بات پوری ہو رہی ہے؟ اذهبوا بقمیصی, میری قمیص لے جاؤ, حاضا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اگر حضرت یوسف حاضا نہیں کہتے تو آج کا قرآن کے معنی میں تحریف کرنے والا یہ کہہ رہا ہوتا کہ کوئی قمیص نہیں تھی, یہ کنایا تھا, کسی بھی چیز کا کہیں سے بھی جوڑ جاڑ کر پیدا کر لیتا کہ بھئی کوئی قمیص ومیص نہیں تھی. حضرت یعقوب نے, حضرت یوسف نے کنایتاً کہا تھا قمیص ومیص کوئی چیز نہیں تھی, کوئی نہیں تھی قمیص. کیوں؟ قمیص سے کسی کو شفا تھوڑی ملتی ہے. تو کیا کہتا کوئی قمیص نہیں ہے. لیکن جیسے ہی حضرت یوسف نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا, تو اب دنیا میں قیامت تک کوئی ایک بھی توجیہ کرنے والا پیدا نہیں ہو سکتا جو یہ کہہ سکے کہ کوئی قمیص نہیں تھی. کیوں؟ حاضا نے اپنے مشار الیہ کو مقید کر لیا تھا. بس جیسے ہی مشار الیہ مقید ہوتا ہے تو آپ مشار الیہ کو کنائے میں نہیں لے جا سکتے, اشارے میں نہیں لے کے جا سکتے, مجاز میں نہیں لے کے جا سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ مشار الیہ کا حقیقی مصداق موجود ہو. بس آپ قمیص اب تبدیل نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ بات تو غدیر کے میدان میں یوں بھی پوری ہو جاتی کہ حضرت فرماتے من کنت مولا فعلی مولا ہو, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. یہ حاضا کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ حاضا کہنے کی ضرورت اسی لیے تھی اگر پیغمبر اشارہ کر کے علی نہ بتاتے تو دنیا اشاروں کی طرف جاتی, کناؤں کی طرف جاتی, مجاز گوئی کی طرف جاتی. کہ بھئی غدیر میں کوئی علی کو بلند نہیں کیا تھا, کسی شخص کی طرف اشارہ نہیں کیا تھا, بلکہ علی کنایا تھا, اشارہ تھا, مجاز تھا. پیغمبر نے قیامت تک کے لیے اشارہ کر کے کسی ایک ذات کو معین اور مشخص کر دیا. لیکن مشکل یہ تھی کہ لوگ بعض ایسے بھی ہو سکتے تھے کہ جو یہ کہتے کہ پیغمبر نے حاضا کہہ کر اشارہ کیا تھا, لہٰذا ہمیں تو دکھائی ہی نہیں دیا کہ کس کی طرف اشارہ کیا ہے, لہٰذا پیغمبر نے اشارے کو پوری قوت کے ساتھ مقید کیا, اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے. پھر کہا من کنت مولا ہو فہذا علی.
اتنا مشخص یا ماشاءاللہ. 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 یا سلامت رہے سلامت رہے. عزیزان من، اب پیغمبر نے معین اور مشخص کر دیا، ہاتھوں پر بلند کر کے اشارے کو اتنا مقید کر دیا کہ اب کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ اشارہ تھا، مجاز تھا، کچھ اور تھا. مقید اور مشخص. تو جب علی نہ تبدیل کر سکے، اگر کہہ دیتے من کنت مولا ہو فعلی مولا، تو اگر بندہ نہیں تبدیل کرتے، کہتے بھئی ہوگا کوئی علی، ہمیں کیا پتا، کسی کا نام بھی علی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب کہہ دیا ہاذا من کنت مولا ہو فہذا علی، ہاذا علی، تو اس علی کو مشخص اور معین کر دیا. اب جب آپ علی نہ بدل سکے تو مولا کے معنی بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. راستہ نہیں ملا کہ علی کو بدل دیں، تو آخری حل کیا تھا کہ بھئی مولا کے نام بدل دو، مولا کے معنی بدل دو. کبھی کہہ دو کہ دوست ہے، کبھی کہہ دو کہ کچھ اور ہے، کبھی کچھ اور کہہ دو. لیکن مسئلہ تو یہ ہے، یہ تو اپنی ذہنیت اور اپنے ذوق اور اپنے نصیب کا مسئلہ ہے کہ پیغمبر نے پہلے کہا کیا میں تمہارے نفوس پر اولا بانفسکم نہیں ہوں. اولا کہہ کر پیغمبر نے اس سے پہلے کہ مولا کہیں، مولا کے معنی کر دیے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا میں حضرت نے اپنی مولائیت کو مقدم صرف اس لیے رکھا ہے کہ جو مجھے جیسا مولا سمجھے گا علی کو ویسا ہی مولا سمجھے گا. اب یہ تو نصیب کا مسئلہ ہے، یہ تو ذوق کا مسئلہ ہے. اگر آپ کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی پیغمبر کے لیے دوستی کا عنوان ہے تو ایک مرتبہ قرآن پڑھ کر دیکھ لینا. پیغمبر کے بارے میں اللہ نے سختی کے ساتھ منع کر دیا، تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے دوستی کا، یہ میرا دوست ہے، میں اس کا دوست ہوں، تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے. تمہارے لیے پیغمبر اولا بانفسکم ہے. لہٰذا اب جو پیغمبر کو مولا مانتا ہے حاکم کے عنوان سے، وہ علی کو بھی مولا مانے گا حاکم کے عنوان سے. مشخص کر دیا. اب جب مشخص کر دیا تو اب آپ کہیں بھاگ نہیں سکتے. حضرت یوسف نے بھی کیا کیا، اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ والی قمیص لے جاؤ. بھئی یہ والی قمیص کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ قمیص کو کنائے میں نہیں لے جا سکتے، مجاز میں یقیناً مجبور ہیں کہ آپ کہیں کہ کوئی قمیص تھی. اور قرآن نے انتظام یہ کیا آگے کہ صرف قمیص کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ آگے چل کر حضرت یوسف نے کہا لے جاؤ اور اس کو میرے بابا کے چہرے پر ڈالنا، جب تم میرے بابا کے چہرے پر ڈالو گے تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. یہاں پر بھی بات ختم ہو سکتی تھی، کہا نہیں، بات ختم نہیں ہوئی. قرآن نے آگے کہا جس وقت بشیر آیا. اب بشیر آیا بعد میں، بشیر بعد میں آیا. جب قمیص لے کر چلے تھے حضرت یوسف کی تو ابھی قمیص مصر سے چلی نہیں تھی، اور یعقوب علیہ السلام کو کنعان میں بیٹھے بیٹھے حضرت یوسف کی خوشبو آنا شروع ہو گئی. انی اشم، مجھے حضرت یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یہ عجیب خوشبو تھی، صرف حضرت یعقوب کو آ رہی تھی. یہ عجیب خوشبو تھی، صرف حضرت یعقوب کو آ رہی تھی، باقی پورے جتنی بستی تھی کسی کو یہ خوشبو نہیں آ رہی تھی. اور جب حضرت یعقوب نے کہا مجھے خوشبو آ رہی ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، حضرت یعقوب کی اپنی اولاد، ان کی اپنی قوم، ان کو نبی ماننے کے باوجود بھی حضرت یعقوب کے لیے الفاظ استعمال کر رہی تھی کہ نعوذ باللہ آپ گمراہ ہو گئے ہیں.
خوب کیوں گمراہ کہہ رہی تھی؟ اس لیے کہ غیبت حضرت یوسف کو تقریباً 35 یا 40 سال ہو چکے تھے اور حضرت یوسف کا کوئی بھی نشان معلوم نہیں تھا، کوئی نشان، کوئی علامت، کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا۔ لہٰذا اس غیبت میں سب نے یقین کر لیا تھا کہ یوسف نہیں ہیں، صرف ایک منتظر ایسا تھا، یوسف کا صرف ایک منتظر ایسا تھا جس کو یقین تھا کہ ایک دن یوسف ضرور واپس آئے گا۔ یہ واقعہ اللہ نے بیان اسی لیے کیا ہے تاکہ آگے چل کر جب آخری حجت کی غیبت کے زمانے میں لوگ یہ اعتراض کر رہے ہوں گے کہ اتنی طولانی مدت میں شاید حجت مر چکی ہے، نہیں آ سکتی، اور اتنی طولانی مدت میں حجت کا انتظار کرنے والوں کو کوئی گمراہ کہہ رہا ہوگا، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہوگا، تو یاد رکھو حقیقی منتظر وہ ہوگا جو غیبت کی طولانی کے باوجود، غیبت کے طولانی ہونے کے باوجود اپنے انتظار کو باقی رکھتا ہے، باقی رکھتا ہے۔ یہ باقی رہنا خود بصیرت چاہتا ہے۔ حضرت یعقوب حضرت یوسف کی غیبت کے مرحلے میں واحد بصیر ایسے تھے کہ جنہوں نے تمام کوششوں کے باوجود بھی حضرت یوسف کی زندگی اور حضرت یوسف کے ظہور پر ایمان رکھا تھا۔ اب ہوا کیا؟ جیسے اب مسئلہ، لیکن ایک سوال بس یہاں پر کر رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہی ابھی مصر سے قمیص چلی نہیں ہے اور حضرت یعقوب کو کنعان میں بیٹھے بیٹھے خوشبو سنگھائی دے رہی ہے، تو میں حضرت یعقوب سے سوال کر سکتا ہوں یا نہیں؟ یا جناب یعقوب، جب تمہارا یہ لال کنویں میں پڑا ہوا تھا، فی غیابات الجب، جب کنویں کی غیبت میں پڑا ہوا تھا، تب آپ کو حضرت یوسف کی خوشبو نہیں آئی؟ جب حضرت یوسف کو تھوڑے سے پیسوں کے عوض بیچا جا رہا تھا، تب آپ کو یوسف کی خوشبو نہیں آئی؟ جب یہی یوسف مصر کے بازاروں میں بک رہا تھا، آپ کو خوشبو نہیں آئی؟ جب یہ زلیخا کا غلام بن رہا تھا، آپ کو خوشبو نہ آئی؟ جب زلیخا اپنے دام میں پھنسا رہی تھی، آپ کو خوشبو؟ زندان چلا گیا، نہیں آئی؟ زندان سے چھوٹ گیا، نہیں آئی؟ قحط آ گیا، سب کچھ ہو گیا، آپ کو اپنے یوسف کی خوشبو نہیں آئی؟ تو یہ آج خوشبو آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک جواب ہے، وہ سارے کا سارا دورانیہ غیبت حضرت یوسف کا تھا۔ جیسے ہی غیبت ختم ہوئی اور آپ نے اعلان کیا کہ میں یوسف حجت زمان ہوں، تو جو واحد منتظر تھا اس تک خوشبو خود بخود پہنچ گئی۔ الأجل يا إمام المنتظر اللهم صل على محمد۔ خوب اب اپنے نوجوانوں کو ایک نکتہ دے رہا ہوں، اس کو غور سے سمجھنا۔ حضرت یعقوب کے معاملے میں بھی یہ خوشبو کیوں سفر کر رہی ہے تیزی سے؟ بصارت حضرت یعقوب یقیناً ضعیف ہے، یوسف کی آواز بھی تو آ سکتی تھی، لیکن یوسف کی آواز نہیں آئی ہے۔ کیا آئی ہے؟ خوشبو۔ خوشبو کا ایک فلسفہ جو ہو سکتا ہے پاسبل، وہ یہ ہے کہ انسانی اعضاء میں، البتہ یہ حضرت یعقوب کے لیے نہیں ہے، حضرت یعقوب کے لیے یہ بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے اور آپ کے لیے بات کر رہا ہوں۔ انسانی اعضاء میں فطری اعتبار سے جو عضو سب سے زیادہ پاکیزہ عضو ہے، فطری اعتبار سے، فطری اللہ کے نظام میں جو عضو سب سے زیادہ پاکیزہ رہ جاتا ہے وہ ہے ناک۔ وہ مدرک جو سب سے زیادہ پاک رہ جاتی ہے وہ کیا ہے؟ سونگھنے کی قوت۔ کیوں؟ آنکھ سے ہزاروں گنا ہے، کان سے، زبان سے، ہاتھ اور پاؤں سے، ناک کا کیا گناہ ہے؟ آج ایسا کیے گھر جا کے سوچئے گا کہ میں ناک سے کیا گناہ کر سکتا ہوں۔ ناک سے گناہ کرنے کے لیے معذرت کے ساتھ تھوڑی سی سائیکولوجیکل ایب نارمیلٹی درکار ہے۔ جب تک آدمی ہماری زبان میں کھسکا ہوا نہیں ہوتا
تب تک ناک کا گناہ مانا مطلب کوئی بیچارہ بہت ہی اب نارمل قسم کا آدمی ہوگا جو ناک سے گناہ کرنا بھی تلاش کر لے، ورنہ عام طور پر ناک سے گناہ کا کوئی خاص، اب یہ اللہ نے فطری طور پر مجھے نہیں معلوم لیکن شاید ایک مصلحت پروردگار کی ہو کہ کوئی ایک عضو ایسا رہے جو پاک رہے، کوئی ایک عضو پاک رہے، خدا خود بھی چاہتا ہوگا ایک عضو پاک رہے میرے بندوں کا۔ تو اب کیا ہوتا ہے، یہ چونکہ ناک ہمارا ایک ایسا عضو ہے جو عام طور پر کوئی گناہ نہیں کرتا، یاد رکھیے گا یہ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، آپ نے توجہ، البتہ جو بات کہنے جا رہا ہوں، جو بات کہوں گا اس سے آگے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایگزیجریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بات ابھی کہوں گا ایگزیجریٹ نہیں کیجیے گا خدا کے لیے، یہ میں بہت ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے، آپ غور کریں گے تب آپ کو زیادہ محسوس ہوگا۔ عام طور پر زیارتوں میں شدید ہوتا ہے جب انسان زیارات پر جاتا ہے، ورنہ امام بارگاہوں میں بھی ہو جاتا ہے، جلوسوں میں بھی ہو جاتا ہے، مساجد میں ہو جاتا ہے، حالت دعا میں ہو جاتا ہے، حالت تضرع میں ہو جاتا ہے، فرش عزا پر ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے، آپ کو بیٹھے بیٹھے اچانک سے ایک خوشبو کا جھونکا آئے گا، بیٹھے بیٹھے آئے گا، اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کہاں کیا ہوا ایسا جو خوشبو آئی ہے، لیکن آپ کو اس خوشبو کا سورس نہیں دکھائی دے گا۔ میرے استاد کہتے ہیں یہ جو خوشبو آتی ہے اس کا تعلق معصومین سے ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے جب تک قلب پاکیزہ نہ ہو، اب مشکل کیا ہے، کوئی گل بدن تو گزرا ہے پاس سے، کوئی گل بدن تو گزرا ہے پاک سے جس کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن اب دکھائی کیوں نہیں دیتا، اس لیے کہ میری آنکھ گناہ کر رہی ہے، سنائی کیوں نہیں دیتا، اس لیے کہ کان گناہ کر رہا ہے، میری بات کیوں نہیں پہنچ رہی، اس لیے کہ زبان گناہ کر رہی ہے۔ واقعاً اگر انسان اپنے اعضاء کو پاک کرنا شروع کر دے، حجت زمان اور ہمارے درمیان غیبت صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، یہ میں نے نہیں کہا، یہ خود ائمہ نے فرمایا۔ اور اس غیبت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں بصیرت چاہیے، اس غیبت کا واحد حل بصیرت ہے۔ اگر بصیرت ایجاد ہو جائے تو کبھی بھی یہ غیبت درمیان، اور بصیرت کیا ہے، سامنے اللہ مثالیں دے رہا ہے، آپ پھر بھی اٹکے ہوئے ہیں اس میں کہ قبر سے کیسے شفا مل جاتی ہے، خاک شفا سے کیسے شفا مل جاتی ہے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے، حضرت یعقوب کے لیے حضرت یوسف نے قمیض بھجوائی، اور یہ کہا، یہ الفاظ ہیں قرآن کے کہ بشیر لے کر آیا، اور جس وقت اس نے چہرے پر قمیض ڈالی فرتد بصیرا، حضرت یوسف کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ بہت سارے واقعات میں پروردگار نے قرآن میں تفصیل نہیں استعمال کی، ضرورت نہیں ہے۔ اگر بات کہیں کسی مقصد میں پوری ہو جائے تو خدا تفصیل نہیں دیتا، اسی وجہ سے بہت سارے مقامات پر تفصیل نہیں ہے، لہذا غیر ضروری تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔ اگر حاذا کہا ہے تو حاذا کی وجہ ہے۔ اسی طرح سے اب اللہ یہ نہیں کہہ رہا، مطلب بات تو یہاں پہ ختم ہو گئی، حضرت یوسف نے قمیص بھجوا دی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ حضرت یعقوب کو قمیص سے شفا مل گئی، لیکن قرآن یہ بات کہہ رہا ہے، اس کو بیان کر رہا ہے کہ بشیر قمیص لایا، اس نے قمیص ڈالی فرتد بصیرا۔ یہ پورا پروسیس کیوں بتا رہا ہے قرآن؟ اس لیے بتا رہا ہے کہ درمیان میں سے کوئی اچک نہ لے مطلب کو، یہ نہ کہے کہ یہ ہوا نہیں تھا، کوئی توجیہ کے سارے دروازے قرآن نے یہاں بند کر دیے۔ بس پورے عالم میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ حضرت یعقوب کو قمیص کے بغیر شفا ملی۔ اب وسیلے کا انکار کرنے والوں سب سے پوچھ رہا ہوں، حضرت یوسف نے اپنے بابا کے لیے دعا کیوں نہیں کی؟ حضرت یوسف نے اپنے بابا کے لیے حکیم کیوں نہیں بھیجا؟ دونوں طرف نبی ہیں، نہ حضرت یعقوب غلطی کر سکتے ہیں نہ حضرت یوسف غلطی کر سکتے ہیں۔ حضرت یوسف بھی جو قمیص بھیج رہے ہیں وہ اللہ کے حکم ہی سے بھیج رہے ہیں۔ تو اب تمہیں نظر آ رہا ہے یا نہیں کہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر میرا ولی کوئی قمیص کچھ دیر کے لیے اپنے بدن پر پہن لے، اس قمیص کے اندر میں شفا کی تاثیر رکھ دیتا ہوں ایک اور معصوم کے لیے۔ پس معصوم کے بدن کی یہ تاثیر سمجھ میں آئی
ہوگی کہ اگر معصوم سے کوئی چیز منسوب اور منسلک ہو جائے اس میں شفا کی قوت پیدا ہو جاتی ہے. تو جب جناب یوسف کا کرتا حضرت یعقوب کو شفا دے سکتا ہے تو پھر پیغمبر کے حسین منی و انا من الحسین کا درجہ لیے ہوئے لحمہ لحمی دمہ دمی، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا خون میرا خون ہے. تو کربلا میں جو گرا ہے وہ حسین کے جسم سے گرا ہے، خون نبی کا ہے. اگر یوسف کا کرتا شفا دے سکتا ہے تو جس خاک میں پیغمبر کا خون ہو، حسین کا خون ہو، وہ خاک اگر مردے زندہ کر دے تو تعجب نہ کرنا. یہ تاثیر موجود ہے، تاثیر موجود ہے، لیکن تاثیر قبول کرنے والا بھی ہونا چاہیے. یہی قمیص بشیر کو فائدہ نہیں دے گی، لہٰذا اسی کے اندر زیارت کا فلسفہ ہے جو بچے کہتے ہیں. اب یاد رکھیے گا اس کا معنی کیا ہوا. جناب یعقوب کی بیماری کی شفا کو اللہ نے اس میں رکھا تھا کہ قمیص چلے یعقوب تک آئے، یعقوب کے چہرے پر پڑے. اس وجہ سے یاد رکھیے گا، یہ بھی اس وجہ سے کہ یعقوب باپ تھے، یعقوب باپ تھے. اگر کیس الٹا ہوتا، شفا یوسف کو ملنی ہوتی، قمیص یعقوب کی ہوتی تو قمیص نہیں جاتی، پھر یا حضرت یوسف کو آنا پڑتا، قمیص سے اپنے آپ کو مس کرنا پڑتا، حضرت یوسف کو تب شفا ملتی. فرق سمجھ میں آ رہا ہے. اب جو ہمارے بچے کہتے ہیں مولانا جب زیارت یہاں سے ہو گئی، میرا سلام پہنچ گیا، تو مجھے کیا ضرورت ہے اتنی زحمت کر کے یہاں سے وہاں تک جاؤں، جا کر امام کی ذریعے سے اپنے آپ کو مس کروں. تو میرے بچوں مسئلہ صرف اتنا ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں، کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کی شفا کو اللہ نے معصومین کے حرم میں رکھا ہوا ہے، ان کی تربت کے ساتھ رکھا ہوا ہے. تو سلام کرنے سے جو حل ہونا ہے ہو جائے گا، جو حل نہیں ہونا اس کے لیے حرکت کرنی پڑے گی. حرکت میں بھی شفا ہے، پہنچنے میں بھی شفا ہے، گنبد کے نیچے بھی شفا ہے. جب اپنے آپ کو ذریعے سے مس کرتے ہو تمہیں نہیں معلوم پتہ نہیں کون کون سے گناہ دھل جاتے ہیں. امام نے اسی لیے کہا جب بھی تربت پر پہنچو اپنے آپ کو تربت پر گرا دو، مس کرو. کیوں؟ امام جانتے ہیں ہمارا زائر ہم سے جدا نہیں ہوتا، ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی دنیا میں اپنی ماں کے بطن سے آیا ہو. اللہ اکبر یا رسول اللہ. لہذا زدان من پروردگار عالم نے ان تمام چیزوں کے یہ مقام، یہ درجہ اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہوا ہے. اس کے لیے بصیرت کی ضرورت. جب اللہ نے مثالیں بھی دے دی، تمہیں سمجھا بھی دیا، دکھا بھی دیا، اس کے باوجود بھی اگر تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو اب جب جان بوجھ کر کوئی آنکھیں بند کر لے، انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ کوئی جان بوجھ کر اگر آنکھیں بند کر لے تو پھر اس کے لیے بصیرت نہیں، جان بوجھ کر آنکھیں بند کرنے والے کے لیے ہدایت نہیں. اب جان بوجھ کر آنکھیں بند کرنا کیا ہے؟ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمیں نظر آنے کے باوجود بھی ہم حرکت نہ کریں. وہ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ حسین جا رہے تو پتا تھا نا. ہمارے میں معذرت چاہتا ہوں عزیزان میں بعض اوقات تلخ ہو جاتا ہوں، کیا کروں، حالات ایسے. ابھی تک تم فلسطین کے بارے میں یہ باتیں بنا رہے تھے کہ جی فلسطین مثلا رافضی ہیں، ناصبی ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے تھے نا باتیں. پچھلے کئی دنوں سے، کئی ہفتوں سے اسرائیل اب لبنان پر حملہ کر رہا ہے، اور لبنان کے بھی شمال میں کہ جو دنیا میں شیعت کے اہم ترین مراکز میں سے ہے. کبھی اگر زندگی میں موقع رہا نا، تاریخ موضوع ہے لیکن چونکہ تفصیل چاہتا ہے، طولانی گفتگو ہے، تاریخ کو کھولو، بیان کرو، سب کچھ. کبھی موقع رہا نا تو آپ کو بتاؤں گا
کہ یہ جو صلیبی جنگوں میں میڈل کئیوں کے اوپر لگا دیے گئے ہیں، ان صلیبی جنگوں کے اصل جو ہیروز تھے وہ لبنان کے شیعہ تھے، جنہوں نے واقعاً صلیبی جنگوں میں لڑائی کی ہے، جنگ کی ہے، وہ لبنان کے شیعہ تھے۔ اور اس زمانے میں بھی یہ کیا جاتا تھا کہ شیعوں کے بچوں کو اٹھا لیا، گھر والوں کو اٹھا لیا اور جوانوں سے کہا جا کے لڑو، میڈل کسی اور کے لگے ہوئے ہیں، محنت۔ اور یہ ہوا یہ تھا، یہ مطلب تاریخ ہے۔ البتہ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یار لبنان کے لوگوں میں اتنی مقاومت کہاں سے آئی؟ اس کی ایک تاریخی بنیاد یہ ہے کہ تب سے ان کو جنگجو وہاں زبردستی بنے تھے، اس زبردستی کا اثر آج ظاہر ہو رہا ہے۔ اب یہ اللہ کا نظام ہے، زبردستی وہاں ہوئی تھی، آج اس زبردستی کا نتیجہ حزب اللہ ہے۔ آج حزب اللہ، اب جو اس وقت حزب اللہ کو نابود کرنے کے لیے اسرائیل کر رہا اتفاقاً اب جو سچویشن اس وقت دنیا میں بن چکی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے بھی اسرائیل کے ان تمام حملوں کی مذمت کی، اس کو خلاف کہا، اب وہ جھوٹا کہا سچا کہا ایک الگ موضوع ہے، لیکن کہہ دیا۔ یونائٹڈ نیشن بھی کہہ رہی ہے، پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم آج عزاداری سید الشہداء کی تو ہم اپنے لیے تو نہیں کر رہے نا، امام حسین کے ظلم کے خلاف قیام کا تسلسل ہے یہ عزاداری۔ پہلے تو آپ کے پاس بہانہ تھا کہ جی فلسطینی ایسے ہیں ویسے ہیں، اب تو لبنانی شیعہ ہیں اور شاید ان کی شیعت ہم اور آپ سے زیادہ بہتر ہے، وہ ہم سے زیادہ افضل اور زیادہ بہتر، جس طرح کے شہداء انہوں نے دیے، جس طرح سے مقاومت انہوں نے کی، جس طرح کے علماء ان کے ہیں، ان کی تشیع، ان کے ایمان میں کوئی بھی اس وقت حرف نہیں ہے۔ اب جو ان کے اوپر ظالمانہ اور اس وقت دنیا کے کسی قانون کے مطابق نہیں ہے اور بدترین حملے اس وقت اسرائیل کر رہا ہے، مجھے دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں سب سے کیوں، مجھے خدا اٹھا کر قبر میں مجھ سے پہلے یہ پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ آج ایک بچہ بھی سوال کر رہا تھا مجھ سے کہ مولانا ہمارے احتجاج سے کیا ہوگا؟ میں کہا یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام یہ کہ ہم یہ دیکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اگر حضرت ہاجرہ یہ سوچ رہی ہوتی کہ میرے بھاگنے سے کیا ہوگا تو زمزم جاری نہیں ہوتا۔ اگر حضرت ہاجرہ یہ سوچتی کہ میرے بھاگنے سے کیا ہوگا تو کبھی بھی زمزم جاری نہیں ہوتا۔ حضرت ہاجرہ بھی فوت ہو جاتی، حضرت اسماعیل بھی فوت ہو جاتے، مگر یہ کہ خدا کوئی اور ارادہ کرتا۔ حضرت ہاجرہ کا کام یہ نہیں سوچنا تھا، حضرت ہاجرہ کا کام یہ تھا کہ ولی زمان کے لیے اگر دو پہاڑیوں کے درمیان بھاگ سکتی ہیں تو بھاگیں۔ یہ بھاگنا بھی 7 چکر کیوں لگائے تھے؟ 8 کیوں نہیں لگائے؟ 6 کیوں نہیں لگائے؟ 6 اس لیے نہیں لگائے کہ 7 کی ہمت تھی، 8 اس لیے نہیں لگائے کہ 8ویں کی ہمت نہیں تھی۔ لیکن جب حضرت ہاجرہ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ مجھے نظام اور ولی کو بچانے کے لیے بھاگنا ہے تو انہوں نے اپنے پورے خلوص سے، اپنی پوری قوت کے ساتھ صحیح کی۔ جیسے ہی صحیح مکمل ہوئی، اللہ نے صحیح کا جواب زمزم کے جریان کی صورت میں دے دیا۔ عزیزان من، ہمارا اور آپ کا کام اس وقت یہ نہیں سوچنا کہ میرے اور آپ کے احتجاج، میرے اور آپ کے کرنے سے کیا ہوگا۔ ہم نے خدا اور امام زمانہ کے سامنے اپنی ڈیوٹی کو رکھنا ہے۔ لہٰذا دستہ گزارش کروں گا خدا کے لیے، اپنی عزاداریوں کے ساتھ ساتھ عزاداری کو کم رنگ نہ ہونے دیں، لیکن اس وقت لبنان کے شیعہ، لبنان کی عزاداری، لبنان کے مؤمنین، محرم بھی ہے اور بدترین بمباری ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس اس کے بعد جواز نہیں ہوگا۔ ہم امام کو نہیں کہہ سکتے کہ مولا ہم کہیں جمع نہیں تھے، ہم لوگوں کو جمع نہیں کر سکے۔ حسین نے آپ کو جمع کیا ہوا ہے، حسین آپ کو بتا رہے ہیں کہ ظالم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، اس کے باوجود بھی ہم جمع ہو کر اگر اسرائیل کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے تو زمانے کے امام کو کیا جواب دیں گے؟ یہ سوچیں اس بات پر۔ کچھ نہیں، آپ یہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے
کہ اگر ہم نے اسرائیل کے خلاف نعرہ لگا دیا تو مجلس کو کچھ ہو جائے گا، نہیں ہوگا، اس لیے کہ آج کے مؤمنین کا قاتل اگر اسرائیل ہے تو اسرائیل میں اور عبید اللہ ابن زیاد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر آپ نے آج عبید اللہ ابن زیاد کو لعنتی کہا اور اس کے خلاف آواز لگائی ہے تو اس وقت اسرائیل کے خلاف نعرہ یعنی دربار عبید اللہ ابن زیاد میں کھڑے ہو کر اس کے خلاف نعرہ لگانا۔ لہذا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، میں آپ سے ایک آخری مرتبہ یہ گزارش کروں گا خدا کے لیے، جو کر سکتے ہیں جہاں جس نوع کا امام حسین آپ کو جمع کر رہے ہیں، اسی جم کو، اسی آپ کے اجتماع کو اپنے فلسطین کے اور بالخصوص اس وقت لبنان کے مظلوم شیعوں کے لیے، اگر عزاداری ہمیں حتیٰ اپنے شیعہ بھائیوں کے لیے، مومنین کے لیے بھی احتجاج کی طرف متوجہ نہیں کر رہی تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم واقعاً عزادار ہیں یا نہیں۔ حسین کی راہ قربانی کی راہ ہے، جو قربانی نہیں دے سکتا وہ حسین کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ حسین یعنی سب قربان کر دینا۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار علیہ السلام، خدا نے بعض افراد پر مصلحتاً اس ایام میں ایسے امراض کو مسلط کیا تو خدا محفوظ رکھنا چاہتا۔ جناب محمد حنفیہ کربلا کے اندر خود امام زین العابدین، اللہ نے ان کے لیے عذر کو ایجاد کیا کیونکہ ان کے ذریعے سے اللہ نے اپنے نظام کو آگے اس قدر بیمار ہیں، اس کے باوجود چونکہ امام سے عشق کرتے ہیں، بار بار امام کو متنبہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، لیکن جب امام نے سفر کا آغاز کر دیا، پہلا پڑاؤ ڈالا تھا، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار بیٹوں کے سہارے چلتے ہوئے امام تک پہنچے۔ اس قدر بیمار ہیں کہ خود چل نہیں سکتے، بیٹے اٹھا کر حضرت عبداللہ کو لے کر آئے اور خیمے میں پہنچ کر امام کو کہنے لگے، مولا اب جب آپ نے قصد حتمی کر لیا ہے، امام کو روکنے کی جرات نہیں کر سکتا، وہ مرحلہ اور ہے، اس مرحلے میں امام کو مشورہ دینا امامت کے مقابلے پر آنا نہیں ہے، یہ وظیفہ ہے۔ یہ خود ایک مسائل ہے، انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا، یہ وظیفہ ہے، اپنی دانش میں بہترین مشورہ امام کو دینا، یہ وظیفہ شرعی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے عصر عاشور، ظہر عاشور، جنگ لڑتے ہوئے صحابی امام کو کہہ رہا ہے، مولا نماز کا وقت ہو گیا، امام دعا دے رہے ہیں، کیوں؟ وہ صحابی بھی جانتا ہے کہ میں جس کے ساتھ کھڑا ہوں نماز کا وجود اس حسین سے ہے، وہ جسارت نہیں کر رہا، وہ یہ نہیں بتا رہا کہ نعوذ باللہ من ذالک امام جنگ کی حالت میں متوجہ نہیں ہوں گے، نہیں، وہ مجھے اور آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا شرعی وظیفہ کیا ہے۔ آ کر امام کو متوجہ، اس لیے امام نے دعا دی ہے، نہیں کہا کہ مجھے متوجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دعا بتا رہی ہے ہمارا شرعی وظیفہ۔ ان کا شرعی وظیفہ امام کو مشورہ دیتے رہے، جب حتمی ہو گیا بیٹوں کو لے کر پہنچے۔ اس قدر بصیرت رکھتے ہیں حضرت عبداللہ کہ معلوم ہے کہ اس سفر میں قربانیوں کی ضرورت پڑے گی، اس کے باوجود جناب زینب کو مکمل اجازت بھی دی ہوئی ہے اور اب بیٹوں کے ساتھ آئے ہیں، کہ مولا یہ 2 بیٹے اب میری جانب سے میری نیابت میں۔ عبداللہ جانتے ہیں اتنی بڑی سعادت کی منزل ہے، میں خود نہیں جا سکا، میرے یہ بیٹے میں بھیجوں گا تو میں اس سعادت میں شریک ہو جاؤں۔ کہا مولا میری جانب سے ایک بیٹا میری جانب سے ہے اور ایک جناب زینب کبریٰ کی جانب سے۔ عاشور کے دن جب امام کے سارے اصحاب شہید ہو گئے،
اور بنی ہاشم رہ گئے. مصلحت ہے اس میں کہ امام حسین نے جو پہلا شہید بھیجا ہے وہ جناب علی الاکبر علیہ السلام. پہلا شہید جو گیا ہے وہ جناب علی الاکبر. جناب علی اکبر کا شہید ہو جانا، اب جناب زینب امامت کے مزاج سے آگاہ ہیں، جانتی ہیں کہ امام کی مصلحت، اور یہ مصلحت ہے. پہلی قربانی بھی حسین کا بیٹا، آخری قربانی بھی حسین کا بیٹا. مصلحت ہے اس میں. لیکن جناب حضرت علی اکبر کا شہید ہو جانا، عرض کروں گا انشاءاللہ آپ سے، جناب علی اکبر کی شہادت کا اثر سب سے زیادہ کربلا میں 2 افراد پر ہوا ہے، ایک امام حسین اور ایک جناب زینب کبریٰ. اس کی وجہ یہ ہے یہ دونوں پیغمبر کی گود میں پلے ہیں. انہوں نے پیغمبر کو دیکھا ہوا تھا. ان کے سامنے جب علی اکبر گھوڑے سے گرے تو ان کے نزدیک گویا خود پیغمبر گھوڑے سے گرے. لہذا ان دونوں کا جو رد عمل ہے وہ پوری کربلا میں مختلف ہے، اس لیے کہ یہ کیفیت صرف ان 2 پر طاری ہوئی ہے. لیکن جناب زینب کبریٰ حضرت علی اکبر کے شہید ہونے کے بعد مجھے نہیں معلوم، لیکن مقاتل نے جو اشارات لکھے ہیں وہ یہ کہ بی بی کا اپنے بچوں سے بیہیویئر میں تبدیلی آ گئی. مجھے نہیں معلوم، خدا جانے جناب زینب کس انداز سے شہزادوں کو دیکھ رہی تھیں، مجھے نہیں معلوم. لیکن یہ زینب کی تربیت کے پلے ہوئے ہیں، آداب امامت سے واقف ہیں، اپنی ماں کی نگاہوں کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ ماں بول نہیں رہی لیکن یہ کہہ رہی ہے. یہ کیسے ہو گیا علی اکبر شہید ہو جائے اور زینب کے بیٹے زندہ ہوں؟ یہ کیسے ہو گیا؟ جناب زینب کی آنکھیں، جناب زینب کی باڈی لینگویج بچوں کو یہ سمجھا رہی ہے یہ کیسے ہو گیا. ارے میں تو تمہیں حسین پر قربانی کے لیے لائی تھی، حسین کا علی اکبر شہید ہو گیا، میرے اون و محمد زندہ. ایسی کیفیت تھی کہ شہزادے ایک مرتبہ امام حسین کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، کہا مامو ہمیں جنگ کی اجازت دے دو. ارے ماں کی آنکھوں کی تاب نہیں ہے، جہاں سے گزرتے ہیں ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا نہیں سکتے. امام حسین اپنے بھانجوں سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی خود جناب زینب سے کرتے ہیں. شاید ایک فلسفہ جناب علی اکبر کو بھیجنے کا یہ بھی تھا کہ حسین بتانا چاہتے تھے میرے بھانجے میرے بھتیجے مجھے میرے علی اکبر سے کم پیارے نہیں. حسین کے لیے مشکل ہے اون و محمد کو روانہ کرنا، لیکن اب شہزادوں کی مشکل سمجھ چکے ہیں. ایک مرتبہ شہزادوں کو تیار کیا گیا، امام حسین اور عباس بڑی دور تک ساتھ چلے ہیں. شہزادوں نے حملہ کیا. یہ وہ بچے ہیں کہ جن کے اندر ایک طرف سے وراثت میں شجاعت جعفر طیار ہے، دوسری طرف سے وراثت میں شجاعت حیدر کرار ہے. ارے دونوں بھائیوں نے مل کر ایسا نقشہ قائم کیا کہ بڑی دور تک لشکر بھاگتا رہا، شہزادے حملے پر حملے کرتے رہے. بہت جلد عمر سعد کو سمجھ میں آ گیا کہ جب تک شہزادے ساتھ ہیں ان کو ہرایا نہیں جا سکتا. شمر نے ایک بڑے لشکر کو بھیجا. پہلی کوشش یہ کی گئی شہزادوں کو الگ کر دیا جائے. بس عزیزو 3 دن کی بھوک اور پیاس الگ تھی، اتنی دیر سے جنگ
الگ لڑ رہے تھے، بدن پہ زخم آ رہے تھے، لیکن جب دونوں شہزادے جدا ہو گئے تو اب بھائیوں کو ایک دوسرے کی فکر بھی ہے کہ پتہ نہیں میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بس اس اثنا میں زخم بڑھتے چلے گئے، اور ایک وقت وہ آیا جب شہزادے زخمی ہو کر زمین پر گرے ہیں، ماموں کو آواز دی ہے، لیکن خدا جانے زینب کے بیٹے کتنے زخمی ہو گئے تھے۔ امام حسین اور حضرت عباس بھانجوں کو لینے کے لیے تیزی سے جنازوں کی طرف گئے، لیکن راوی کہتے ہیں شہزادے اتنی دور تک جا چکے تھے کہ جتنی دیر میں امام حسین اور حضرت عباس پہنچتے دونوں شہزادے شہید ہو چکے تھے۔ ارے ایک کو حسین نے سینے سے لگایا، دوسرے کو عباس نے سینے سے لگایا، دونوں کے جنازے لے کر چلے گئے۔ اب جو خیمے کے نزدیک پہنچے، ایک مرتبہ حسین تلاش کر رہے ہیں، ارے صبح سے اب تک جو بھی جنازہ آیا زینب کبریٰ کو سب سے آگے پایا تھا، ارے اب تو شہزادوں کے جنازے آئے ہیں لیکن زینب کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ ایک مرتبہ کہا اماں فضا، ارے زینب کہاں ہے؟ شہزادے آئے ہیں۔ جناب فضا دوڑتی ہوئی جناب زینب کے خیمے میں پہنچی، جیسے ہی پردہ ہٹایا دیکھا زینب کبریٰ سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، رو کر کہہ رہی ہے پروردگار زینب کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا، پروردگار زینب کی عزت تیرے ہاتھ میں ہے، ارے میرے بچوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا۔ بس عزیزو، جو بیٹے حسین پر قربان کر دیے تھے، زینب نے بیٹوں کا ماتم نہیں کیا، بیٹوں کا پرسہ نہیں لیا۔ شام میں جب سب کے سر آ رہے تھے، ہر سر کو لینے کے لیے بی بی آگے بڑھی، دونوں شہزادوں کے سر رہ گئے۔ کسی نے امام زین العابدین سے پوچھا کہ کیا ان بچوں کی ماں نہیں تھی؟ کہ ارے میرے بھائی زینب کبریٰ کے بیٹے ہیں۔ خود امام نے آگے بڑھ کر سروں کو لیا، وہاں سے دوبارہ کربلا آئی، حسین کا ماتم کیا، علی اکبر کا ماتم کیا، قاسم کو روتی رہی، وہاں سے دوبارہ مدینہ آ گئی۔ جیسے ہی مدینہ آئی، کبھی حسین کا پرسہ، کبھی عباس کا پرسہ، کبھی قاسم کا پرسہ، کبھی علی اکبر کا پرسہ۔ ارے اپنے شہزادوں کے نام بھی نہیں لیے، لیکن میرا دل کہتا ہے ماں تھی جب اپنے گھر واپس آئی ہوگی۔